شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں، یعنی رحمت نازل ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے اور حج کرنے والے سب کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ شب برات کی رات ایسی فہرست تیار کی جاتی ہے جس میں ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کی جاتی ہے، یہاں تک کہ آدمی کا انتقال کر جانا اور اس کے نکاح کرنے کا وقت بھی شامل ہوتا ہے۔ یہاں انسان کا کھانا پینا اور سونا جاگنا اور اس کے تمام ضروریات کے تقاضے، انسان بازار کے اندر ٹہل رہا ہوتا ہے اور نئے نئے کپڑے خرید رہا ہوتا ہے، شادیوں کی تیاریوں میں لگا ہوتا ہے، لیکن اس کی موت کا وقت لکھ چکا ہوتا ہے جو شب برات کی رات میں لکھا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کی شروعات 15ویں شعبان کی شب برات سے ہو جاتی ہے اور رمضان کا مہینہ آتے آتے لیلۃ القدر تک اس کو پورا کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کے 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ فرمائیے۔ ارشاد ہوا، آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اور جتنے لوگ آئندہ سال مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات کو لکھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالی ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے، جن مرد اور عورتوں کے اور جن ایمان والوں کے، جن مسلمانوں کے نام لکھے ہیں، ان کی روحوں کو آئندہ سال ان کی روح کو واپس لانا ہے، یعنی موت دینا ہے۔ اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغوں میں درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ اندیشہ ہے، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا ہے کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی زیادہ اسناد سے مروی ہے کہ درجہ صحت کو پہنچ گئی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں یعنی 14ویں اور 15ویں شعبان کی درمیانی رات میں اپنی تمام مخلوقات کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ مشرک اور دشمنی رکھنے والے کی سوا تمام کی مغفرت فرماتے ہیں، سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، سوائے دو کے، ایک دشمنی رکھنے والا، دوسرا کسی نفس محترم کو قتل کرنے والا۔ اس کو امام احمد نے نرم سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ زمین والوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر آئے ہیں تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ براہ کرم میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔